سورہ البقرہ کی 2 آیات پڑھیں گے، آیت نمبر 76 اور آیت نمبر 77۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 76 ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ حق باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان باتوں کو تمہارے رب کے سامنے حجت بنائے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آیت نمبر 77 ہے جس کا ترجمہ ہے، کیا وہ یہودی نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب یہ والی جو آیات ہیں، پچھلی جو آیات ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کا ایک عیب بیان کر دیا گیا، اب ان کا دوسرا عیب بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ علماء یہود بذریعہ قلم لوگوں کو ایمان سے روکتے ہیں، اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ زبانی بھی بہت روک تھام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک دلیل سے مسلمانوں کو یہودیوں سے مایوس کیا گیا، اب اسی مایوسی کی دوسری دلیل جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں، یہ خود تو کیا ایمان لائیں گے، ان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ ان کی جماعت کا کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی تعریف بھی کرے۔ ان آیات کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ یہودی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتے تو کہتے تھے کہ ہم بھی اس پر ایمان لائے ہیں جس پر کہ تمہارا ایمان ہے، اور تمہارے نبی جو ہیں وہ سچے ہیں، ان کا فرمان حق ہے، ان کی صفتیں توریت شریف میں موجود ہیں۔ ان لوگوں پر علماء یہود جو تھے وہ ملامت کرتے تھے، تو ان لوگوں کے لیے یہ جو آیت کریمہ ہے یہ نازل کی گئی۔ خلاصہ تفسیر ان آیات کا یہ ہے کہ اللہ عز و جل مسلمانوں کو یہود کی دوسری بری خصلت سے مطلع کر رہا ہے اور فرماتا ہے کہ ان کی بے دینی یہاں تک پہنچ چکی کہ ان کی ایک جماعت نے کفر اور ایمان کو معمولی بات سمجھ رکھا ہے کہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو اپنے ایمان کا اظہار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کا اقرار کرتے ہیں، اور جب اکیلے میں جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے پر ملامت کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ اور ان میں دوسری جماعت وہ ہے جو منافقین کی زبانی تعریف کو بھی گوارا نہیں کرتی، وہ ان کو تنہائی میں سمجھاتی ہے کہ تم مسلمانوں کے سامنے توریت وغیرہ کی جو باتیں ہیں وہ کیوں کرتے ہو جن سے اسلام کی حقانیت ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر مزید وہ کہتے کہ اس طرح اگر تم توریت کی باتیں بتاؤ گے اور اسلام کی حقانیت کو ثابت کرو گے تو انجام یہ ہوگا کہ جس طرح وہ تم کو اور دلائل سے الزام دیتے ہیں، اسی طرح ان آیتوں اور تمہارے اقرار سے بھی تم کو الزام دیں گے۔ نیز بارگاہ الہی میں ابھی تم بے علمی کا بہانہ کر سکتے ہو مگر پھر نہیں کر سکو گے۔ اب ان کی ان باتوں کے پیش نظر اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ کیا یہ بے وقوف ہم کو بے علم جانتے ہیں؟ یہ مسلمانوں سے کچھ کہیں یا نہ کہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ اور بلا شبہ اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے ہی توریت کو نازل کیا، اور ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ان کی جو چھپائی ہوئی آیتیں ہیں توریت میں وہ سب بتا دیں گے۔ ان کے چھپانے سے یا بتانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ ہم تو سب کچھ جانتے ہیں، کیونکہ توریت کو بھی نازل کرنے والا ہمارا رب کریم اور قرآن مجید کو بھی نازل فرمانے والا رب کریم ہے۔ تو جب حق تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تو حق تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی تمام باتیں روز روشن کی طرح واضح کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں وہ سب کچھ ہم جانتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ان آیات سے ہمیں کچھ اسباق ملے ہیں، اور وہ کیا ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ مناظرہ کرنا جائز ہے، مقابل کی کتابوں کی خبر رکھنا، ان کو الزامی جواب دینا، یہ سنت انبیاء ہے۔ اسی لیے تو علماء یہود توریت کی آیتیں چھپاتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہم کو الزامی جواب نہ دیں۔ پھر یہ کہ دنیا کی ہوس اور یہاں کی عزت اور آبرو کی طمع انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ علماء یہود کو اللہ سے خوف بھی تھا اور آخرت کے اقبالی جرم سے ڈرتے بھی تھے، مگر دنیاوی لالچ جو تھی اس کی وجہ سے وہ اپنی ضد پر قائم تھے، یعنی ان کو دنیا کی چیزوں کی لالچ تھی کہ ان کو تحفے تحائف ملتے تھے، اگر وہ بتا دیتے تو ان کے وہ تحفے تحائف جو ہیں وہ بند ہو جاتے۔
پھر یہ کہ حق بات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا انکار کرنا خبیث یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد آج بھی دیکھیں تو ابھی بھی ہمارے زمانے میں کچھ ایسے دوسرے بدعقیدہ لوگ ہیں جو کہ یہی کام کرتے ہیں۔ میں نام لیے بغیر ہی بتاؤں گی کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فضائل کی آیات یعنی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فضائل ہیں، ان کی جو آیات اور احادیث ہیں وہ کسی کو نہ بتائی جائیں اور نہ پڑھی جائیں۔ اس آڑ میں وہ اور طرح کی دوسری قسم کی احادیث بھی بیان کریں گے اور آیات بھی بیان کریں گے، اور وہ اپنی مرضی سے بیان کریں گے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ ابھی بھی آپ کسی بھی دوسرے بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ بات کر لیں تو ہم اہل سنت الحمدللہ وہ تمام احادیث، وہ تمام آیات بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور انہی کو ڈھونڈیں گے جن میں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بلند بتایا گیا ہے اور ان کے فضائل بتائے گئے ہیں۔ لیکن ہمارے مقابل جو لوگ ہیں وہ ان آیات اور ان احادیث کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جس میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کم ہوتی ہو۔ تو یہ لوگ جو ہیں بالکل ان محرفین یہودیوں کے قدم پر چل رہے ہیں، یعنی کہ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں صاف طور پر لکھا ہے کہ حضور کی بندوں کی سی تعریف کرو اور اس میں بھی کمی کرو۔ استغفر اللہ، مگر میرے رب کریم جو ہے اللہ عز و جل، اس کا یہ حکم ہے۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شہنشاہ کی خوب تعظیم کرو، لہٰذا رب کی ہی بات مانی جائے گی، نہ کہ کسی خبیث کی۔ پھر یہ دیکھیے کہ بری نیت سے کتاب اللہ پڑھنا بھی حرام ہے، بلکہ کفر ہے، کہ جیسے کہ علماء بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف چھپانے کی نیت سے توریت پڑھتے تھے، تو پھر ان کا یہ فعل کیا تھا؟ کفر تھا۔ اب دیکھیں سورہ عبس جو ہے اس کی تفسیر میں انشاءاللہ عز و جل ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے جب وہاں تک پہنچیں گے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امام کو قتل کرا دیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کی نیت سے ہر نماز میں سورہ عبس پڑھا کرتا تھا۔ تو ایسے لوگ جو بدنیتی سے قرآن پاک پڑھتے ہیں یا بغض کی وجہ سے یہ سب کرتے ہیں، ہاں وہ لوگ الگ ہیں جو بغض اور بدنیت نہیں ہیں، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھ سکتے ہیں۔ بدعقیدہ جنہیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ صحیح ہیں اور صحیح راستے پہ ہیں، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ وہ لوگ جو بدنیت ہیں ان کے لیے بات کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایسے لوگوں کے متعلق حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ وہ قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان پر لعنت کرے گا۔ جب قرآن پاک لانے والے کی عظمت دل میں نہیں ہے تو قرآن پاک پڑھنا تو بیکار ہے۔ قرآن پاک پڑھنا، دیکھنا، چھونا یہ سب عبادت میں شامل ہے، مگر جب اچھی نیت سے ہو، خلوص دل سے ہو۔ لیکن اگر بری نیت سے یہ کام کیے جائیں گے تو یہ پھر ثواب نہیں، گناہ ہوگا، بلکہ کفر ہوگا۔ اب دیکھیے کہ مسجد میں آنا عبادت ہے، مگر اس نیت سے آنا کہ میں وہاں جوتے چراؤں گا تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ عبادت تو نہیں ہے، یہ تو پھر گناہ کے کام ہیں۔ اسی طرح بد نیتی سے، منافقت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا یہ بے دینی ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا راز نہیں چھپا سکتا کہ بنی اسرائیل نے چھپ کر جو مشورے کیے تھے وہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہر فرما دیے۔ پھر مسلمانوں کو اپنے ایمان کا اعلان کرنا بلکہ اپنی صورت اور سیرت سے اسلام کو ظاہر کرنا بہت ضروری ہے، صرف زبانی اظہار کرنا کافی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری صورت اور سیرت بالکل جو بد مذہب لوگ ہیں، جو کہ کفار ہیں، ان جیسی ہے۔ بلکہ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے اسلام کے مطابق اپنی صورت اور سیرت کو کریں گے تو شاید ہم ٹپیکل ہو جائیں گے۔ عجیب عجیب سے ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں کہ ہم ماڈرن بننے کے لیے تو ہم جو ہیں یہودیوں کے آج پیروکار بن چکے ہیں۔ ہمیں ان کا حلیہ اچھا لگتا ہے، ہمیں ان کی جو صورت ہے وہ اچھی لگتی ہے، ان کے سٹائل اچھے لگتے ہیں، ان کا لباس اچھا لگتا ہے، حالانکہ اسلام میں یہ ساری چیزیں منع ہے اور گناہ ہے۔ مسلمانوں کا اپنا ایمان ہے، مسلمانوں کا اپنا دین ہے، ان کی اپنی صورت، اپنی سیرت، اپنا لباس ہونا چاہیے جس سے کہ دوسروں کو پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔
اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے والوں میں شامل فرمائے، ان کا قرب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔